جملے میں محمد کی عمر 55 سال، عائشہ کی عمر 10 سال، محمد کا چوتھا بڑھاپا، عائشہ کی چڑھتی جوانی۔ نہ جانے عائشہ کے دل کو محمد کیسے ٹھنڈا کرتا ہوگا۔ یہ وہ جملے ہیں جو رنگیلا رسول نے چھپتے ہوئے الفاظ میں کہے ہیں اور رسول کی شان میں کہے ہیں۔ میں کسی وصیت کے پیش نظر رنگیلا رسول کے رائٹر کا نام اس جگہ پر لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کے رائٹر کا نام میرے پاس محفوظ ہے، میری فائل میں محفوظ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت سے وہ کھیلا تھا۔ جانتے ہو جس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا اور لاہور اس وقت بھارت کا ایک عقیدہ تھا، تو آپ کو معلوم ہے لاہور کی سرزمین پر رنگیلا رسول کے رائٹر کو کس نے قتل کیا؟ رنگیلا رسول کے لکھنے والے کو ایک ایسے مسلمان نے قتل کیا جس نے جمعہ تو چھوڑو کبھی تو بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ رسول کی محبت جب جس کے دل میں آتی ہے، آج بھی کہیں جنگ کے حالات پیدا ہو جائے، مسجد مندر والا معاملہ آ جائے، تو یہ داڑھی والے اللہ ہوتے والے سب گھروں میں گھس جائیں گے، یہی بیچارے آگے نکلیں گے جو نماز اور روزے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹرینوں میں دیکھو ہم جیسے لوگ بوڑھے لوگ کمبل اوڑھتے سوتے، نوجوان بیچارہ بٹن کھول کے کھڑکی کھولے بیٹھا ہے، نقشے بازی، اس کو بولتے ہیں ایکشن۔ جوانی کا عالم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا۔ پھل خرید رہا تھا، پھل والے کے پاس اکثر چھری ہوئی رکھی رہتی ہے کاٹنے آنے کے لیے۔ رنگیلا رسول کے رائٹر کو اس نے دیکھا اور کسی نے بتایا یہ آدمی ہے جس نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جانتے ہو اس رنگیلے رسول کا جواب بہت پہلے مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام نے دے دیا تھا۔ مقدس رسول، اور یہ وہ دور تھا جب ساری دنیا وہابیوں کو گالی دے رہی تھی اور ہمارا بریلوی مکتب فکر وہابیوں پر کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ جانتے ہو اس وقت رسول کی عزت و عصمت سے بچانے کے لیے اور رسول کو رنگیلا لکھا گیا اور سب سارے چپا پوش اور پنکر پوش اور ہری اور نیلی پگڑی والے سب اپنے اپنے دلوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور اس وقت یہی تمہاری نظروں میں جو مدعون تھا، تمہاری نظروں میں جو ملعون تھا، تمہاری نظروں میں جو کافر تھا، اسی لیے سب سے پہلے مقدس رسول لکھ کر رنگیلے رسول کا جواب دیا تھا، جس پر تمہارا بھی تبصرہ ہے۔ مقدس رسول کے اوپر بریلویوں نے بھی تبصرہ لکھا، بریلوی عالموں نے، کہ مناظر اسلام ثناء اللہ نصری کے جواب کے بعد اب کسی اور کتاب کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ تم نے بھی اس کو لوہا مانا، لیکن اس کو قتل جب کیا تو ایک بے نمازیوں بے روزگار میں قتل کیا اور جانتے ہیں اسی دن سے اس کی حالت بدلی، پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ برٹش گورنمنٹ ہے، انگریز جج ہے، پوچھا انگریز جج نے تمہارا باپ ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا نہیں۔ کہا تمہاری ماں ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ کہا پھر تمہارا مقدمہ کون لڑے گا؟ بولا کوئی نہیں، ہم نے تو اللہ کے توکل و بھروسے پر اس آدمی کو مار دیا ہے۔ بیوی کو بلایا، کہا تیرا باپ؟ بولی نہیں۔ تیری ماں کا نہیں، بھائی کا نہیں، کیا ہے بچہ ہے اسی کا؟ جج نے اس بچے کو دیکھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا، شیخوار چھوٹا سا معصوم بچہ۔ جج کو بھی طرف آ گیا کہ اس بچے یہ بچہ تو اناث اور یتیم ہو جائے گا، اس کو سزا دیں گے۔ جج نے اس کو بلایا، ادھر رسول کی عزت و عظمت جب دل میں بیٹھتی ہے تو کیسے بیٹھتی ہے؟ اس سے کان نے کہا آئے رنگیلے رسول کے قاتل، تو صرف کٹگرے میں کھڑے ہو کر اتنا کہتے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، باقی ساری ذمہ داری میری ہے کہ میں تجھے چھوڑا دوں گا، تیری جان بخش دوں گا، کیونکہ جج میں یہ آدمی کٹگرے میں گیا اور کٹگرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے آئے جج اور آئے سامعین، زندگی میں نے پہلی مرتبہ ایک نیک کام کیا ہے اور آج یہ جج اس پر بھی مجھ کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے کان میں اتنا کہہ دو کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ آئے جج صاحب، اللہ کی قسم یہ قتل میں نے کیا ہے، یہ قتل میں نے کیا ہے، یہ قتل میں نے کیا ہے، آپ کے قانون میں جو سزا ہے وہ مجھے سنائیے۔
بیوی اس بچے کو لے کے آتی ہے، آئے میرے شوہر اس بچے کی خاطر جھوٹ بول دو، کہا بیوی اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کر دو، کئی بچے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے سے مجبور نہ کرتے، آئے میری بیوی اس بچے کو میری نگاہوں سے دور کر دو، آج کوئی طاقت مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتی، آئے کیسا فیصلہ سنائیے، یہ قتل میں نے کیا ہے، جنت کی خوشبو میں کی نام بتا رہی ہے، شاید اس لیے کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے دے، اب تک تو میں نے کوئی کام نہ کیا ہے تو رسول کے دشمن سے دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ میرے میڈیا والوں اس کارٹون کو بنا کر ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، آج بھی رنگیلا رسول کے قاتل آج بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ساری چیزوں سے سمجھوتا کر سکتا ہے، اسلام سے اور محمد رسول اللہ سے کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کا معاملہ مت اٹھایا کرو، عمرانہ کا معاملہ لے کے تم اسلام کو رسوا کر دیتے ہو۔ دارالعلوم دیوبند سے طلبا جائے کہ عورتیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھیں، حالانکہ دلی کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو پڑھ رہی ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہیں، رمضان میں باقاعدہ عورتوں کی تراویح بھی ہو رہی ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ اگر عورتوں کا مسجدوں میں آنا منع ہی ہے تو دلی کی جامع مسجد میں پابندی لگاؤ، اگر عورتوں کا مسجدوں میں آنا منع ہے تو دارالعلوم ندوہ میں کبھی امام حرم آئے تو لکھنؤ کی ساری عورتیں ٹوٹ پڑی، اور ساری کی ساری حنفی عورتیں ساری کی ساری حنفی عورتیں، اور اس وقت تم کو بھی اپنی مسجدوں میں جگہ دینا پڑی۔ جو چیز حرام ہے تو ہم حالات میں بھی حرام ہے، اور جو چیزیں اس وقت جائز ہے تو ہم حالات میں بھی جائز ہے۔ کہو میرے بھائی نے ان عورتوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ دلی کی جامع مسجد سے جو نماز پڑھ رہی ہے ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں تم جو کرو وہ سب صحیح، ہم جو کریں تو غلط۔ ہاں میرے بھائی ایک بات اور سن لے کہ جو لوگ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں ان سے پوچھو، یہ شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے درسوں میں ماشاءاللہ عورتیں بھی آتی ہیں، ہماری مسجدوں میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، اسلام اور قرآن حدیث کو سننے کا پورا ان کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی 4 دیواری سے بند کر کے ترقی کے سارے راستے کھول بند کر دیے۔ قرآن نے کہاں منع کیا ہے کہ عورتیں نہ نکلیں؟ قرآن نے کہاں منع کیا ہے کہ وہ مسجدوں میں نہ جائیں؟ قرآن کو یہ تو اعلان کرتے ہوئے عورتوں کو جو چیز بتاتا وہ یہ کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ اے نبی ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی چلا کریں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اتنا ہی تو کہا قرآن نے، منع کہا کیا کہ نہ جائیں، نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، موٹے کپڑے پہنا کریں، ان کے سطر دکھائی نہ دیں، ان کے جسموں کی نمائش نہ ہو۔ کہاں منع کیا قرآن نے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار زیب و زینت لالی لپسٹک کریم پاؤڈر کو وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں بلکہ وہ اپنے شوہروں پر ظاہر کریں۔ کہاں منع کیا اسلام نے؟ اور ترقی کی راہ میں کہاں رکاوٹ بنی ہے؟ اگر اسلام کی بھی بات کو تم ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتے ہو تو منوس مرتی کا 4تھا بیاہ اٹھا کر دیکھ لو، لکھا ہوا ہے کہ کوئی سگا بھائی بھی اپنی سگی بہن سے اکیلے میں نہ ملے، سگا بھائی سگی بہن سے اکیلے میں نہ ملے۔ یہ منوس مرتی ہندو بھائی تمہاری ناک ہے، اور منوس مرتی میں بھائی کو بھی بہن سے ملنے کی اکیلے بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کہو اسلام کو اجازت دیتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ بازار بھی جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ جلسہ سننے جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں بھی جا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ عیدگاہ بھی جا سکتی ہے۔ تمہارے یہاں اتنا عورتوں پر ظلم کی سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ بھی اکیلے میں نہ ملے، آج اس کو میڈیا والے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسلام کی ایک خوبی ہے جس میں عورتوں کی اس کو آزادی تھی، لیکن چند حدود
تو آپ نے ان کو اتنا اچھال دیا ہے. جو لوگ عمران اکرم کے طور پر حرام قرار دے رہے ہیں وہ جانے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں, قرآن حدیث اس کا ذمہ دار نہیں. جو لوگ ثانیہ مرزا کا نام لے کر ان کو اچھال رہے ہیں ان سے سوال کرو, شریعت اس کی ذمہ دار نہیں. شریعت کے اندر کچھ حدود ہیں, وہ ثانیہ مرزا کے لیے بھی ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہے, وہ آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہے, وہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہے. مجھے بتاؤ کہ اسلام نے عورتوں پر کون سا ظلم کر دیا ہے؟ آج بھی گوتم بدھ کی شکشا ہمارے سامنے, اور گوتم بدھ نے لکھا ہے, گوتم بدھ کی شکشا ہے عورتوں سے کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ لے لو, کوئی بھی کام کرنے چلو تو عورت سے مشورہ لے لو, عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو. سمجھ نا, یہ گوتم بدھ کی شکشا ہے چائنا میں, آج بھی لکھا ہوا ہے جو بھی کام کرو پہلے عورت سے مشورہ لے لو, اور عورت تمہارے سامنے جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو. یعنی عورت ہمیشہ الٹی کھوپڑی سے جواب دیتی ہے. یہ گوتم بدھ کی شکشا ہے, اسلام نے یہ شکشا کا نہیں کی. اسلام نے یہ کہا گواہی کا معاملہ ہے تو مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی گواہی ہے, لیکن قابل قبول ہے. اگر رمضان کا چاند ہو گیا تو ایک مرد کی گواہی کافی ہے, ایک عورت کی نہیں, دو عورتوں کی گواہی چاہیے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ عورت اگر کہ چاند ہو گیا تو نہ مانو اور کہے کہ نہیں ہوا تو مان لو, الٹا تو نہیں کہا ہے. آپ بتاؤ میرے ہندو بھائیوں, آپ اپنی منوسمرتی اٹھا کر دیکھو, صاف لکھا ہوا ہے کہ آشو کو ہیوتی نے سور سے نکالا, جنت سے نکلوا دیا. آشو کو آدم کو ہیوتی نے ہوا نے جنت سے نکلوا دیا ہے. لہذا آدم عورت کی وجہ سے نکلے, عورت کی ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوں گے اس سب کا گناہ سب سے پہلے عورت ذات کو ملے گا. کہو ہندو بھائیوں, بہت زیادہ تم اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہو, عورت کو سارے برائیوں کی جڑ بتاتے ہو. اسلام نے یہ تو نہیں کہا آدم اور حوا دونوں کو جنت سے اتارا گیا, تو آدم نے یہ تو نہیں کہا تھا اے اللہ مجھے میری بیوی نے بہکایا, مجھے میری بیوی جنت سے نکلوائی. آدم نے کیا دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم دونوں ہی نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اے اللہ میں بھی گناہگار, میری بیوی بھی خطا کار, ہم دونوں نے ظلم کیا ہے. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اور اگر تم نے ہم سے معاف نہ کیا, مغفرت نہ فرمائی میری, وترحمنا اور رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے رسول نے عورت کو عزت دی اور نبی اکرم کی تعلیم ایسی دنیا تک قائم رہے گی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, اور میڈیا والوں تم بھی اسلام کی کچھ خوبیوں کو بیان کر دیا کرو. میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن رسول کی عزت و عظمت نہیں. آپ کو شاید واقعہ یاد ہوگا جو امبیڈکر بھون کے اندر میں نے ایک موقع پر بیان کیا تھا. آج اتنی سی اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں کہ وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کا باپ میدان جنگ میں شہید, بیٹا بھی شہید, اور بھائی بھی شہید, اور شوہر بھی شہید, اور وہ بیچاری سچا میں کریں علیہ السلام کا انتظار کرتی رہی. کہنے والے نے کہا بیماریاں, تیرا باپ بھی قتل, تیرا بھائی بھی قتل, تیرا شوہر بھی قتل, تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا. نظر سے جواب دیے, اے نوجوان میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہاں کا گمان بھی مانو میں ملے گا. میرے علماء ہماری طرح اعتراض نہ کریں. میرے آقا کا کیا حال ہے؟ میرے باپ کا میں نے نہ پوچھا, میرے شوہر کا میں نے نہ پوچھا, میرے بیٹے کا میں نے نہ پوچھا, اپنے بھائی کا نہ پوچھا, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا الحمدللہ خیریت سے. بولی نہیں, مجھے چل کے دکھا. خیمے کا پردہ ہٹایا اور بڑھیا نے محمد رسول اللہ کو خیمے کے اندر اطمینان کے ساتھ دیکھا. چہرے سے نظر ڈالی, وہ چاند جیسا چمکنے والے چہرے کو دیکھ کر پکار اٹھی, آشا تیرا چہرہ دیکھا میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی. میرے بھائی لوگ, رسول کا چہرہ ہی وہ چہرہ تھا, رسول کا چہرہ ہی وہ چہرہ تھا کہ جس سے باپ کا اور بھائی کا دم بھلایا جا سکتا تھا اور ساری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی. اس کو اپنا لو, عزت اور عظمت اور مقام نبی کی حفاظت فرما لو. میرے پیارے ساتھیوں, مجھے امید ہے کہ ہمارے غیر مسلک
بھائی کے ماننے والے بھی عظمت رسول کو پہچانیں گے. جس کا وزن سب سے زیادہ ہو، جس کا وزن پوری امت پر بھاری ہو، اس کے اقوال بھی ساری امت پر بھاری ہے، ہر ایک پیر ولی پر بھی بھاری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں وحشی دنیا پر محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کی عزت و عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی آپ